نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا، تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا. سخی بن جا. مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا. ایتھے اوتھے دوواں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا. سخی بن جاؤ. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے. غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو لیکن رمضان میں روز دینا، ہر شام دینا. غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ، روٹیاں کھلاؤ، افطاریاں کراؤ. غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ. مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو. جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے. ڈیوٹی کرو. اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو. جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے، وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ. مہربانی کرو. غریب امیر تو کسی کو تب دے گا جب اس نے ووٹ لینے ہوں گے. وہ تو وہاں زکات دے گا جہاں سے اسے پتا ہوگا کہ میری تعریف اچھی ہوگی. وہ تو مسجد میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا نام بار بورڈ پہ لکھا جائے گا. غریبوں، تم نے ظلم کیا ہے. اگر تم اپنی 4 غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال رکھتے تو اس غریبنی کو محلے کے چودھری کے پاس نہ جانا پڑتا. اگر 4 غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے، تھوڑے تھوڑے جو صاحب حیثیت تھے، تو وہ مجبور نہ ہوتا. مہربانی کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے. فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا. ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں، اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا. ساتھ بٹھا کے کھلاتے. ایک بڑی عجیب بات ہو گئی، گھروں میں ہو جاتی ہے. جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں. ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا. کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی. یہ نافرمانی نہیں. اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتا جائے. اس کو نافرمانی نہ سمجھے. بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے، مہمانوں کا کوئی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے، تو روز پکا کے دیتی ہے. چل اس طرح کا مجھے سرکہ اور کھجور دے دے، روٹی میرے مہمان کو دے دے. آپ کی زوجہ رو پڑی. کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں. مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے، میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی. میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی. ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں، ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں. اور ڈرو اللہ سے. کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے؟ کس کس نام؟ غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی. میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور بادشاہ شیر ہوتا ہے، اس لیے کہ شیر ہفتے میں 1 دن گوشت کھاتا ہے. اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے، جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا. اس سے اٹھا کوئی نہ جائے. وہ ہفتے میں 1 دن کھاتا. مگرمچھ سب سے دلیر جانور ہے دریائی جانوروں میں سے، لیکن 24 گھنٹے میں 700 گرام کھانا کھاتی ہے. اور شیر کا بھی پنجہ پکڑ لے تو شیر چھڑا نہیں سکتا. روٹی کھا کے تو حال ہی کوئی نہیں قوم کا. تو مہربانی فرمائے فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا. اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شہوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے نبی پاک نے کہا تھا نوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو. آپ بھی ہیں. فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی. محبت ان سے بڑی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے. 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں. میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نہ تسبیحات پڑھوں. فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا. اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے. تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نہ کوئی تو چیز لے کے آیا. تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی. شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا. چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے.
شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی. دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ. فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ. میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے. میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے. بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا. اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے. کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کیا عقیدہ پنجابی جسافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی. کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں. فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی. میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے. فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھی، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی. میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے. کھانا اس نے چن دیا. میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا. کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا. جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ. یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر. تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا. اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہے، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے. اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے، گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے. قربان جاؤں کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے. دنیا سو گئی، ساری سب سو گئے، جو خدام تھے، وہ جو غلام تھے وہ سو گئے. صحیح مسلم میں لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر. اتنے بڑے دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے، کوئی نہیں بتا سکتا. بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے بات الگ ہے، ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے بات الگ ہے، لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سیدہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آ گئے اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی. مسجد نبی میں
بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے. کریم فارغ ہوئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا, تو آپ اتنی آغوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں, آپ تو انبیاء کے امام ہیں. تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے. افلا اکون عبدا شکورا, فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں, مجھے اتنا نوازا ہے, تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی, بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں. کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے؟ یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں. نوجوانوں سے عرض کروں گا, تمہاری کٹنگ کیوں اس طرح کی لگے کہ جس میں کوئی طبیعت کا انوکھا پن ظاہر ہو, جس سے تمہاری وزاداری پہ ضرب آئے؟ تمہارا بات کرنا اتنا کمزور کیوں لگے کہ جس سے محسوس ہو کہ یار اس کی تو ابھی تربیت ہونے والی؟ تمہیں کیوں اس بات کی کمزوری محسوس ہو کہ لوگ میری طرف دیکھیں, لوگ مجھے جاننے لگ جائیں گے؟ تو کمزوری ہے. ایک خوبصورت وزاداری, یعنی خدا جانے بلندی ہے کہ پستی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. ایک خاص اطمینان ہو, زندگی میں ٹھہراؤ ہو, حسن ہو, آپ جہاں ہو وہاں مطمئن ہو. آپ کی طبیعت بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون عطا فرمایا ہوا ہے, ٹھہراؤ ہے, خدا کا شکر ہے, دولت ہے, صحت ہے, بچے ہیں, اولاد ہے, دوست اچھے ہیں. آپ ان ساری جائز نعمتوں پر اللہ کے حضور شکر گزار ہو, لیکن کوئی مزاج میں چھچورا پن نہ ہو, کوئی طبیعت اس طرح کی نہ ہو جس سے محسوس ہو کہ آپ اپنا بوجھ کسی پر ڈالنا چاہ رہے ہیں, یا آپ کوئی اضطراب کا شکار ہیں یا بے چینی کا شکار ہیں. ہم کبھی کبھی اپنے حالات بتاتے بھی اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ بعض دفعہ کہنے کو جی چاہتا ہے یار کوئی نعمت ہے ہی نہیں تیرے اوپر, اتنا کمزور ہو گیا تو, ہر بات میں دکھڑے سنا رہا ہے, ہر وقت کا دکھ ہی تیرے ساتھ ہے. اتنے کمزور نہیں. نہایت وزاداری, نہایت خوبصورتی. حضرت ابو ذر غفاری ایک کمبل میں وقت گزارا ہے, مدینے سے دور ربضہ میں زندگی گزاری, 5 لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے, نہ کوئی ساڈا دردی. لیکن رسول کریم نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں. لیکن وہ ٹاٹ اور بوریے میں بھی وزادار, اطمینان, سکون, ٹھہراؤ, اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبولیت, یہ اصل کامیابی ہے بندہ مومن کی. نہ بھی رش ہو, نہ بھی نعرے ہوں, نہ بھی زیادہ لوگ جانتے ہوں, لیکن انسان کی طبیعت وزادار ہو, اس کے اندر اطمینان ہو. اور کچھ لوگ اتنے مطمئن ہوتے ہیں, ان کی زندگی میں اللہ رسول پر بھروسہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے, ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر صبر اور شکر اتنا غالب ہوتا ہے, ان کے لہجے کے اندر ٹھہراؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان سے مل کر جینے کو جی چاہتا ہے. ان سے ملاقات کر کے انسان کو زندگی گزارنے کا لطف آنے لگتا ہے. یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں, مگر ایسے بھی ہیں جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے, انسان کو ٹھہراؤ نصیب ہو, کرم نصیب ہو. ہوتے ہیں ایسے لوگ, ان الذین یحبون, بے شک وہ پسند کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, کہ بے حیائی پھیل جائے ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں. تو مالک فرماتا ہے لہم عذاب علیم, ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ قیامت تک انتظار کریں گے پھر انہیں عذاب دیا جائے گا. یہ عذاب کہاں کہاں ملے گا؟ فی الدنیا والآخرہ. جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں انہیں دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. اور عذاب بھی عذاب علیم, دردناک عذاب ہوگا. فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. حیا اور وزاداری کو قائم رکھنا. دیکھیں نا, سب سے زیادہ بے نیاز تو اللہ ہے نا, لیکن اگر حضور فرمائیں کہ رب بھی حیا فرماتا ہے, حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کر دے. اللہ حیا فرماتا ہے.
क्या माना है कि अल्लाह तबारक व तआला लिहाज करता है इस बात का कि उस बंदे की उम्मीद ना टूट जाए, रब की बारगाह से जो उसकी तवक्को है वो तवक्को ना खत्म हो जाए। माना क्या हुआ, आप वजादार रहें, आपके मिजाज में रख रखाव हो। बाज लोग बाज़-औक़ात ऐसी बात बोल देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं, इस तरह की गुफ्तगू उनसे सरजद होती है कि वो महसूस होता है कि जो इस बंदे की शख्सियत है ना, जो इसकी पर्सनालिटी है, उसके साथ वो बात मैच नहीं हुई। तुझे तो बहुत ज्यादा ख्याल वाला होना चाहिए, तेरे मिजाज के अंदर तो बहुत ज्यादा वजादारी होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब हया करता है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जब सफेद दाढ़ी वाला मुसलमान कब्र में जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसे अजाब ना देना, मुझे हया आती है। लेकिन अगले लफ्ज जो हुजूर ने बयान फरमाए वो समझने वाले हैं। फरमाया रब कहता है मुझे हया आती है, तो बंदे को भी तो हया करना चाहिए, इसको भी हया करना चाहिए कि कोई तो मौका ऐसा हो जब मैं कोताहियों से बचूं। अब अगर मेरी उम्र के तकाजे बढ़ गए हैं तो मेरे हिल्म के तकाजे भी बढ़ जाएं, मेरी वजादारी के। वो हजरत हाफिज सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पे फरमाया करने लगे मैंने 20-22 साल के बूढ़े भी देखे और मैंने 80-90 साल के नौजवान भी देखे। हुजूर ये क्या बात हुई? फरमाने लगे उम्रें बड़ी ज्यादा हो गई हैं लेकिन अपने मिजाज के लिहाज से वजादार है, बचपना है तबीयत में, अभी भी आदात ऐसी हैं कि जिनमें गौर करने की जरूरत। और फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि उम्रें थोड़ी हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को समेट लिया है, बाज़ चीज़ों पर अपने ऊपर पाबंदी कर ली है, बाज़ चीज़ों का लिहाज करते हैं, कुछ मामलात से बड़ी हिम्मत करके बचते हैं। फिर उन्होंने नतीजा निकाला, कहने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बुजुर्गी उम्र के साथ नहीं होती, इल्म और हिल्म के साथ होती है। इल्म और हिल्म के साथ बुजुर्गी का ताल्लुक। तो अपनी आने वाली नस्ल को वजादार किया जाए, उसके अंदर हया पैदा की जाए, उन्हें इस बात का लिहाज दिया जाए कि आप मजाक करें लेकिन उसकी भी तो हाथ धो ना। आप यकीन करें बाज लोग दादा के साथ शुगल कर रहे होते हैं, अपने दादा के साथ उसका मजाक बना रखा, माज़ अपने वालिदैन के बारे में बातें करके वो हंस रहे होते हैं। और कई बार वालिदैन सपोर्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं ये बड़ा इसका मजाक वाला मिजाज है, मुझे भी माफ नहीं करता। तो आप इसे क्या बना रहे हैं? जब यहां भी इसका पर्दा कायम नहीं है तो फिर इसका पर्दा कहां कायम होगा? इसकी तबीयत के अंदर ठहराव होना चाहिए। वो लोग तो वहां भी वफादार थे जहां बात करने की जरूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मुझे सवाल का जवाब आता था कि वो खजूर का दरख्त है। लेकिन चूंकि हजरत उमर बैठे थे मेरे वालिद, चूंकि हजरत सिद्दीक अकबर बैठे थे, चूंकि हजरत उस्मान गनी बैठे थे, चूंकि इल्म हिकमत के ताजवर मौला अली बैठे थे, मुझे जवाब आता था। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं हया माने थी, हया ने मुझे मना किया कि इतने बुजुर्ग बैठे हों और तू जवाब देता फिरे। हमारे मुफस्सिरीन किराम ने यहां लिखा है कि असातिज़ा और मशाइख की मौजूदगी में इल्म बताना भी मना है। आपके बड़े बैठे हों, आप तकरीर करने से भी लिहाज करें, आप वहां कोई मसला नहीं बयान करें। यहां तो बड़े मामलात और हो जाते हैं। हमें अपने बुजुर्गों के सामने एक खास वजादारी वो बंदे को खूबसूरत करती है। हजरत अब्बास हुजूर के चचा हैं, उनके बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे वाली से किसी ने पूछा था आप बड़े हैं कि नबी पाक? तो बड़ी सादी सी बात है, चचा बड़ा ही होता है उम्र में। आप बड़े हैं कि नबी पाक? तो ये वजादारी है, ये कमाले वजादारी है। ये उन लोगों का तरीका है जो बड़े रसीले सजीले, जो बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, जिनके लहजों से लफ्ज नहीं शहद टपकता है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे क्या कहा तुमने? मैं बड़ा हूं कि हुजूर? फरमाने लगे बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था, विलादत पहले मेरी हुई थी, बड़े बहरहाल वही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। ये जो वजादारियां हैं, ये जो खूबसूरतियां हैं, ये जो आपके मिजाज के अंदर खूबसूरती है, ये जो लहजे के अंदर हुस्न है, ये एक बड़ा जरूरी काम है। बहुत सारे लोग दीनी लोगों से मसला पूछने आते हैं, लेकिन उनमें 60% लोग वो होते हैं जो मसला पूछने नहीं आते, मुफ्ती साहब को मसला बताने आते हैं। मेरी तरह का बंदा तो चूंकि जरा जल्दी कायल हो जाता है, वक्त थोड़ा होता है, तो बहुत सारा टाइम नहीं दे पाते। तो मैं कहता हूं कि आपके ख्याल में जो मुझे कहना चाहिए वो आप मुझे बता दें, मैं आपको कह देता हूं।
کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ تو ہے آپ کی مرضی کا فتویٰ. تو مجھے آپ بتا دیں بھلا اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو پھر آپ حوصلہ کریں، پھر دین جو بات کہتا ہے وہ مجھے بیان کرنے دیں، پھر مرضی کا فتویٰ حاصل نہ کریں، پھر ذرا رکیں. اور یہی حالت بہت سارے اللہ ماشاء اللہ شاگردوں کی ہوتی ہے. ان کا خیال ہوتا ہے استاد میری مرضی کے حساب سے تعلیم دے، مریدین کا خیال ہوتا ہے کہ شیخ اس طرح کر کے چلیں. تو بھئی تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے. اگر تیری شرطوں پہ ہی تو نے آنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم آؤں گا، تو میں اس وقت پسند کرتا ہوں تو میں اس وقت آؤں گا، تو آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر میں یہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے. پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے کچھ دو کی پالیسی پہ ہی تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی، پھر تو ٹھیک ہوگی. ہاں پھر یارانے کریں گے، دوستیاں کریں گے، اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے ہیں. اپنی زندگی کے اندر وزاداری، خوبصورتی، ٹھہراؤ، لہجے کے اندر حسن، مزاج کے اندر ایک کمال. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا، شاگرد تھے، بڑا ڈانٹ دیا، سخت ڈانٹا. اور اس کے بعد بھی وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے ہیں میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا. کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی، دوسرے کلاس فیلو کی غلطی تھی. انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو کسی اور نے کہی تھی اور نام ان کا لگ گیا. بچے کر دیتے ہیں نا شرارت، کسی نے کی نام کسی. جو تھوڑا سا سمجھے کہ میری اس چیز کی وجہ سے کوئی شخص کسی کمزوری کا شکار تو نہیں ہو رہا. اگر آپ نے تربیت کی ہے تو پھر تربیت کا معنی تو یہ ہونا چاہیے کہ اسے ادب بھی کرنا ہے، پیار بھی کرنا ہے، گھر کے بزرگوں کے حق میں اس کے رویے میں نرمی بھی آئے. اور اگر آپ نے تربیت یہ کی ہے کہ ہم چما دیگرے نیز تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں، تو پھر یاد رکھو اگر تمہاری طرح کا دوسرا کوئی نہیں نا تو پھر تمہیں بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. پھر جعلی روب اور ہوتا ہے اور دلوں میں محبت اور ہوتی ہے، پھر ان چیزوں میں فرق ہوتا ہے. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو آپ دوسروں کے مزاج کی رعایت کریں. آپ کو پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آپ نے فرمایا ایک مقام پہ فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے حضور؟ کیا فرمایا؟ عقل کی زکوٰۃ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا ہے. تیری عقل کی زکوٰۃ نکلے گی، تجھے پتہ چلے گا کہ تو کس طرح گزارا کرتا ہے. اور اگر تو جاہل سے گزارے نہیں کر سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علم کو سمجھا. عزیز دوست آپ غور فرمائیں اور اس پر آپ توجہ رکھیں گے کہ وزاداری، لفظوں کا چناؤ. قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. اے ایمان والو تم نے جب میرے محبوب سے بات کرنی ہے تو راعینا نہیں کہنا، انظرنا کہنا ہے. یہ نہیں کہنا حضور سمجھ نہیں آئی رعایت کر دے، یہ کہنا یا رسول اللہ ایک نظر کرم کر دے، ذرا بات دوبارہ سمجھا دیں. آپ اچھے جملے تلاش کے وزاداری کے ساتھ، ایک خاص حیا کے ساتھ. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا. مسئلہ پوچھنا بڑا ضروری کام ہے. اگر آپ مسئلہ دریافت نہیں کرتے تو بڑا عرصہ تک ماحول اس طرح کا رہ جاتا ہے کہ جس سے آپ جہالت میں ہی وہ کام کرتے رہتے ہیں. مسئلہ پوچھیں گے تو بات بہتر ہوگی، آپ بات پوچھ لیں گے، بات کلیئر ہو جائے گی، آپ پھر صاف ستھرے معاملے کے ساتھ عمل کر سکیں گے. تو حضرت مولا علی کہتے ہیں حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا. سوال کرنا بڑا ضروری ہے، خود حدیث پاک میں موجود ہے سوال کرنا آدھا علم ہے. لیکن حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم سے مسئلہ پوچھنا تھا، میں نے مہینوں انتظار کیا، ہفتوں انتظار کرتا. میرا خیال تھا کہ میں سوال کی تکلیف بھی نہ دوں، کوئی اور آ جائے آ کے حضور سے مسئلہ پوچھ لے. حیا مانی تھی میں داماد ہوں حضور کا رشتے میں. کچھ ایسی باتیں ہیں جو حیا کے مانند میں سوال نہ کرتا، میرا دل ہوتا کوئی اور پوچھ لے، وہ پوچھے گا حضور بتائیں گے، ساتھ میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن جہاں لوگ بے باکی کو اور بے حیائی کو کہتے ہیں جی ہو میں پرواہ نہیں کرتا، تو یہ تو بھئی آپ نہیں پرواہ کرتے تو آپ کی مرضی ہے. اور ہمارے زمانے میں ویسے بھی جو زیادہ بدتمیز ہوتا ہے اس کا عروج بھی زیادہ ہوتا ہے. بدتمیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں. بدتمیز جو ہوا لوگ اس سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ایسی بدتمیزی کر دے گا کہ بعد میں دقت ہوگی. وہ شریف آدمی اس سے جھجک رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑی شے ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تو بدتمیز ہے.
اور کچھ لوگ گند سے اس لیے بچتے ہیں کہ اس میں روڑا پھینکا تو چیٹے پڑیں گے، پھر کپڑے بدلنے پڑیں گے، نہانا پڑے گا، اس لیے لوگ بچ کے گزرتے ہیں. تیرا خیال ہے کہ تجھ سے بڑا لوگ ڈرتے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں وزاداری، شرم و حیا. اب دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، شرمیلے تھے. حضور علیہ السلام فٹافٹ بے باک ہو کر کسی سے کوئی بات نہ کرتے. اب دیکھیں صحابہ غلام ہیں رسول پاک کے، اگر حضور کسی کا نام لے کے بھی اس کی تربیت کرنا چاہیں تو وہ آدمی خوش ہوگا، سعادت مندی ہوگی. لیکن حضور کو کسی شخص کے بارے میں بتایا جاتا نا فلاں نے یہ بات کی ہے، تو کبھی نامینیٹ کر کے اس بندے کے سامنے بات نہیں کرتے. یہ وزاداری والا معاملہ ہے. تو محبوب کیا فرماتے؟ حضور فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اب انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا. وہ ایک کی بات ہوتی سب کو سمجھ آ جاتی اور اس کے بھی سال لگتے اصلاح ہو جاتی. اپنی مزاج سے اپنی وزاداری کو ختم نہیں کریں، اپنے لہجے کو ختم نہ کریں. میں مذہبی سٹیجوں پہ دیکھتا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوتی، جو فلانی چیز نہ مانے وہ حلالی نہیں، جو فلانی بات کا جواب نہ دے باپ کا ہی نہیں. یہ آپ کا سٹائل ہے؟ یہ دیندار لوگ اس طرح بات کرتے ہیں؟ یہ آپ ڈگریاں جاری کر رہے ہیں؟ کیا رسول پاک علیہ السلام کا انداز تبلیغ معاذ اللہ یہ تھا؟ میں کیا کروں، صرف میں دینی لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جو آدمی گندے لطیفے سناتا ہے نا اسٹیج پہ بیٹھ کے، اس کی آپ فین فالوئنگ دیکھیں کتنی زیادہ ہے. سٹیٹس کیا ہے؟ گند بولتا ہے، لطیفے سناتا ہے، اور اس کو سننے والوں کی تعداد کیا آ رہی ہے، دنیا ٹوٹ کے پڑ رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے کے مجموعی مزاج کی عکاسی کرتی ہے کہ وزاداری کس حد تک ختم ہو گئی. اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں خاص شرم و حیا، خاص خوبصورتی. ہمارے جو دیہاتی گھر ہوتے تھے ان کے اندر بڑی وزاداری ہوتی تھی، ان کے اندر بڑا خیال رکھا جاتا تھا، چیزوں کو بڑا سمجھا جاتا تھا. یہاں آپ حالت دیکھ لیں، شادی بیٹی کی ہو یا بیٹے کی ہو، سارا خاندان بیوٹی پارلر میں بیٹھا ہوتا ہے. کوئی وزاداری نہیں رہی، کوئی وہ معاملہ ہی نہیں رہا جس میں حسن ہوتا تھا، خوبصورتی ہوتی تھی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے، حیا سراپا خیر ہے. تیرا جھکا جھکا لہجہ، تیرے جھجکتے لفظ، تیری ٹھہری ٹھہری باتیں، تیرا ذرا سمٹ کر چلنا، سمٹ کر بات کرنا، تیرے لہجوں کا ٹھہراؤ، گویا یہ وہ ٹھنڈی ہوا ہے جو چلے گی تو صحیح پر کسی کو فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی. لیکن اگر تیرا خیال طوفان بننے کا ہے، پھر ایسا نہ ہو کہ درخت بھی ٹوٹیں، رستے بھی بند ہوں، عمارتیں بھی گریں. حضور نے فرمایا حیا خیر ہی خیر ہے. حیا جہاں آتی ہے خیر لاتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، یہ بخاری میں موجود ہے. تو ایک شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا یار تو بڑا ہی شرمیلا ہے، اس طرح بھی کوئی کام ہوتا ہے؟ تیری شرم و حیا کی وجہ سے بڑے مسائل بنتے. بھائی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تو اس قدر زیادہ جھجکتا ہے، شرمیلا ہے کہ بڑے ہمارے مسائل خراب ہو گئے تیری جھجک کی وجہ سے. تو حضور کریم سے گزرے تو یہ میرے کریم کا انداز دیکھیے. حضور فرمانے لگے اسے کچھ نہ کہے، اسے چھوڑ دے، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے. حیا تو ایمان کا حصہ ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. آپ وزادار رہیں، آپ میں خوبصورتی رہے، آپ تھوڑا سا انتظار میں رہیں، آپ تھوڑا سا رکیں. آپ کوئی اپنے مزاج کے اندر کوئی ایسا چھچورا پن پیدا نہیں کریں جس سے آپ کی طبیعت، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ یقین کریں سنجیدہ لوگ تو حجروں میں چلے گئے. ایک بہت بزرگ تھے، عالم بھی تھے، تو کچھ سیاسی سوجھ بوجھ اچھی رکھتے تھے. میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کو تو بڑا اچھا سیاستدان سمجھا جاتا تھا، تو کیا ہوا آپ چھوڑ گئے؟ کہنے لگے موجودہ سیاست سے وزاداری رخصت ہو گئی، لہذا ہم نے بھی ارادہ کیا ہے کہ اب یہ دامن بچانے والا کام ہے، لہذا قبل از وقت بھرا میلہ چھوڑ دینے کا ارادہ کیا ہے. اب یہ ماحول ہمارے والا نہیں رہا، دامن بچانے کا ارادہ کیا ہے کہ اس میں وزاداری نہیں. میرے عزیز کبھی بھی اپنے مزاج سے، اپنے مرتبے سے، اپنے وقار سے نیچے اتر کر کبھی کوئی بات نہ کریں، کبھی کوئی کاروبار نہ کریں، کبھی کوئی لین دین نہ کریں. آپ اپنی وزاداری، اپنا حسن، اپنے ایمان اور تقوی کے ثمرات کی حفاظت کریں. کسی جگہ کوئی کمزوری نہیں دکھائیں. آپ
उस खूबसूरती का शिकार रहे जो इस्लाम ने अता की, और उसे अपने दामन में बहुत बड़ी नेमत समझ के समा के रखें, कोई कमजोरी ना दिखाएं। थोड़ी सी मुश्किल होती है जब इंसान जमाने के साथ मिलकर नहीं चलता, तो मुश्किलात आती हैं थोड़ी बहुत। जब दौर के मुताबिक फैशन नहीं करता तो जाहिर है उसे लोग पेंडू भी कहते हैं, उसे जाहिल भी कहते हैं, उसे ये भी कहते हैं कि इसे शऊर कोई नहीं। ये ताने थोड़े बहुत सुनने पड़ते हैं, लेकिन आपकी वफादारी, आपके वकार में, आपके लहजे में किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं आनी चाहिए। आप एक नमूना हैं, और ये मत समझिएगा कि लोग सिर्फ आपकी तकरीर से तासुर लेते हैं। आपका नमूना अमल आपके घर से लेकर दोस्तों की महफिल तक वो शुमार किया जाता है। आप बड़ी खूबसूरती के साथ हजरत गौसे आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु 2000 दिनार का जोड़ा पहन के जुमे का खुतबा देते थे। 2000 दिनार का जोड़ा। तो आपकी अहलिया ने एक दिन कहा कि हजरत कई दफा ऐसे होता है कि सुबह का खाना घर में होता है और शाम का नहीं होता, लेकिन आप जब मिंबर की तरफ बढ़ते हैं तो आपका लिबास इतना शाहाना होता है कि लोग समझते हैं पता नहीं हम कितने को मालदार हैं। तो हजरत फरमाने लगे यही तो मैं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मैं फटे कपड़े पहन के रखूं और लोग जाती दफा मेरे हाथों में नजराना थमा के जाएं कि ये रख लें, लिबास ले लीजिएगा। फरमाया इस तरह का लिबास पहनेंगे, इस तरह की वजादारी इख्तियार करेंगे कि जिधर जिधर से गुजरेंगे लोग समझेंगे कि अल्लाह ने दीनदारों को बड़ा बेनियाज बनाया हुआ है। हम अपनी वजादारी के अंदर क्यों कोई कमजोरी लाएं? अपने मिजाज के अंदर आप यकीन करें, हजरत सादी शिराजी कर्जा पकड़ के मेहमान नवाजी करते थे। कर्जे पकड़ पकड़ के लोगों को खाना खिलाना, इसलिए कि वजादारी कायम रहे और किसी जगह किसी कमजोरी का इजहार नहीं करना, ताकि किसी को पता ना चल जाए, कोई ये ना समझे कि दीन के नाम पे आए हैं तो बार बार यहां से सवाल हो रहा है। तो ये हया है, ये खूबसूरती है, ये मिजाज का हुस्न है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें एक और हया करने का भी कहा है, उस पर भी हुजूर ने हमारी तवज्जो दिलाई। वो हया क्या है? वो है अपने रब से हया करना, अपने मालिक से हया करना। जब हम लोगों के बीच होते हैं तो लोगों से हया करते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल खाने की चार दीवारी के अंदर भी गुस्ल करते थे, तो तहमत बांध के। तो घर वालों ने, ये किसी ने पूछा कि हुजूर गुस्ल खाना चारों जानिब से बंद है और उसके ऊपर छत है और आप उसमें गुस्ल कर रहे हैं, तो फिर भी आप तहमत के साथ और बड़ा सिमट के और बड़ा कोने में बैठ के। तो आप फरमाने लगे जब लोगों के बीच होता हूं तो लोगों से हया करता हूं, जब तन्हा होता हूं तो रब से हया करता हूं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा घर की चार दीवारी में भी नंगे सर नहीं बैठते थे, टांगे फैला के नहीं बैठते थे। फरमाते थे सोते वक्त ये काम करूंगा। मैं घर में भी वो लहजा इख्तियार नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं उस रब का मानने वाला हूं जो हय्यो कय्यूम है, जो हर जगह देखता है। रब से भी हया। और आपको पता है हमारे सूफिया ने फरमाया है कि सबसे ज्यादा अल्लाह से वो बंदा हया करता है जो अपने ख्यालात पर कंट्रोल करता है, अपने जज्बात पर कंट्रोल करता है, जो वसवसों को नहीं आने देता, जो अपनी तबीयत में कोशिश करता है कि अच्छे ख्यालात ही रहें, वसवसे आए तो झटक दिए जाए। इसलिए कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो फरमान मौजूद है ना कि रब ना तुम्हारी जेबें देखता है ना सूरतें देखता है, वो जब देखता है तुम्हारा दिल देखता है। तो वो हया करते हैं कि दिल में कोई ऐसा ख्याल आए जो गलत हो, बुरा हो, गंदा हो, चूंकि मालिक ने देखना है। वो इसलिए खाना है दिल को साफ रखते हैं। लेकिन ना कोई मेहमान घर में आता है तो लोग फटाफट सफाई नहीं करते, चीजें नहीं उठाते कि वो क्या सोचेगा, ये कितने मैले कुचले, क्योंकि मेहमान ने देखना है। और जिस दिल को रब रहमान ने देखना है उसकी सफाई रखना कि उसमें गंदे बुरे ख्यालात, हिरस, हवस, लालच, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, बददियानती, बदगुमानी ये मौजूद ना हो, जो कि रब ने देखना। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला से हया करो जिस तरह हया करने का हक है। तो सहाबा कहते हैं हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह से हया करते हैं। तो हुजूर ने फरमाया हया का वो माना नहीं जो तुमने समझा है। तो या रसूलल्लाह फिर समझा दे क्या माना है हया का। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अल्लाह से हया का हक ये है कि तुम अपने सर में जो मौजूद अफकार हैं उनकी हिफाजत करो, अपनी सोचों की हिफाजत करो, फिर तुमने अल्लाह से हया की।
اور حضور فرمانے لگے جو کچھ تمہارے پیٹ کے اندر ہے جب تم اس کی حفاظت کرو گے تو پھر تم نے اپنے رب سے حیا کی، یعنی حرام نہ کھانا۔ نہیں پتا سارے زمانے کو کہ تمہارا رزق حلال ہے کہ حرام ہے، پر تمہارے رب کو پتا ہے نا، لہذا حیا کرنا، لقمہ حرام قریب نہ آنے پائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ بھی یاد رکھنا کہ موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو تم نے یاد رکھا ہوا ہو، اور فرمایا یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ہے، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر تم نے ان سب چیزوں کو یاد رکھا پھر تم نے صحیح معنوں میں اپنے رب سے حیا کی، اور اگر تم نے یہ بھلا دیا ہے اور بس ٹھیک ہے دوڑ کے آئے، نماز پڑھ لی، اور جناب محفل میلاد میں جانے کا وقت آیا تو کہیں سے ادھار ٹوپی لے کے سر پہ اوڑھ لی اور لباس جو ہے وہ شلوار قمیض والا نکل آیا اور لہجہ بدل گیا، تو پھر کچھ ظاہری طور پر تو چیزیں بہتر کی لیکن حقیقی معنوں میں اپنے رب سے حیا نہیں کی۔ حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے قیامت کے دن، لیکن وہ اللہ ہوا میں اڑا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے، جب اکیلے ہوتے تھے پھر گناہ کرتے تھے۔ ان کی وہ جو تنہائی کی ناپاکی ہے نا، یعنی وہ جو اکیلے میں رب سے حیا کرنا چاہیے تھا، وہ حیا چونکہ موجود نہیں ہے تو رب فرمائے گا وہ تو تم نے لوگوں کے سامنے وزادار بن کے وقت گزارا ہے، میرے سامنے تو تمہاری تنہائی بڑی ناپاک رہی، لہذا وہ سب نیکیاں بھی ہوا میں اڑا دی جائیں گی۔ خوبصورت زندگی، خوبصورت لب و لہجہ، خوبصورت بولنا، خوبصورت آنا جانا۔ میں طلباء سے کہا کرتا ہوں کہ بڑی پسند کا بھی تمہارا کھانا پکا ہوا ہو تو اس طرح نہ کھاؤ کہ محسوس ہو کہ پتہ نہیں کتنی دیر کے بعد کھا رہا ہے۔ تمہارا لہجہ صاف ستھرا، تو جو ہمیں کہا گیا کہ بھوک ہو بھی تو ذرا ہاتھ ہٹا لو، کھانے میں، پینے میں، لباس پہننے بھی آپ انوکھ بنو۔